آج کے شو میں دہشت گردی کی تازہ لہر تانے بانے کہاں سے، کوئٹہ، کراچی اور اب لاہور پولیس نشانے پر، پی ٹی آئی غیر ملکی فنڈنگ کیس تفصیلات پیش۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ انتہائی اہم اندوناک اور جسے سانہ کہا جائے، جس کے جتنی الفاظ ہیں مذمت کی جائے، اور یہ اس توقع کے ساتھ کہ ایک بار پھر ہم یہ دعا کریں گے کہ پاکستان میں سیاسی اور تمام انسٹیٹیوشنز ایک پیج پر آ کر اس دہشت گردی کے ناسور کو شکست دے سکیں گے، اس بیماری کو جڑ سے اکھاڑ سکیں گے، اس امید کے ساتھ پروگرام سٹارٹ کرتے ہوئے، جہاں آج ایک بار پھر سے نشانہ پولیس اہلکاروں کو بنایا گیا ہے۔ یہ جو پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ ہے، اس کی ایک تاریخ لاہور شہر سے بھی وابستہ ہے، اور اس ملک کی اگر بات کریں تو اس سے پہلے کوئٹہ اور کچھ ہی دن قبل کراچی شہر کے اندر بھی یہاں پر کورنگی کے علاقے میں، کراچی کے کورنگی کے علاقے میں دارالعلوم کے بالکل سامنے تین پولیس اہلکار شہید کیے گئے تھے، اور آج لاہور میں ہونے والا یہ واقعہ بھی دوبارہ یاد دہانی کراتا ہے کہ پرائم ٹارگٹ یا پہ فرنٹ لائن ٹارگٹ انہوں نے پولیس کو رکھا ہے، اور یقینی طور پر جتنی بھی جانوں کا ضیاع ہوا، میں نے جس طرح کہا کہ اندوناک تو ہے ہی، کیونکہ جو لیٹسٹ اپڈیٹس آ رہی ہیں اس میں انجرز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور انجرڈ کے علاوہ جو ڈیتھس ہیں، جو شہادتیں ہیں، اس میں بھی اضافہ ہو شربہ اضافہ ہو رہا ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ ان کے لواحقین کو صبر ملے، اور ساتھ ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ اس ملک میں کچھ ہو، نیشنل ایکشن پلان اور دیگر حوالوں سے جو باتیں ہوتی ہیں اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہو۔ سیاسی حوالے سے بھی دن کچھ اہم تھا، لیکن جس طرح یہ معاملہ اتنا اہم ہے، نیشنل ٹریجڈی ہے یقینی طور پر، لیکن سیاسی طور پر چودھری نثار صاحب آج کیا کہتے ہیں، انہوں نے کچھ کہا نہیں، انہوں نے بھی پریس کانفرنس اپنی ملتوی کر دی۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو حنیف عباسی صاحب کا کیس ہے، اس میں بھی ایک پیش رفت ہوئی ہے، وہ ڈاکیومنٹس کی صورت میں آپ کو ہم دکھائیں گے، جس میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنی فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز منظر عام پر بھی لے کر آئی ہے تھرو پریس کانفرنس، اور کورٹ میں بھی وہ ڈیٹیلز پیش کری ہیں۔ اب ان ڈیٹیلز کے مطابق، یعنی جو پی ٹی آئی یو ایس اے ایل ایل سی لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی انہوں نے فارم کی ہے ٹیکساس میں اور ایک اور شہر میں، انہوں نے 700 صفحات پر مشتمل تمام فنڈنگ ڈیٹیلز اس حوالے سے منظر عام پر لے کر آئے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کری، انہوں نے اکبر زوال صاحب کو بھی نشانہ بنایا، حنیف عباسی صاحب کو بھی نشانہ بنایا، اور ان کی حب الوطنی پر بھی سوال اٹھایا، اور یہ کہا جی کہ ڈوئل نیشنلز کی حب الوطنی پہ جو سوال اٹھانا ہے، ان کی اپنی ڈوئل نیشنلٹی یا پیٹریوٹزم پر سوال اٹھ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مائنورٹی کا ایشو بھی ساتھ اٹھایا گیا۔ آج پی ٹی آئی کی طرف سے جواب میں جو سپریم کورٹ پر جمع کرایا گیا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈوئل نیشنل یا غیر مسلموں سے لیتے ہیں تو آپ مائنورٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط نیریٹو ہے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بات کی گئی۔ شوکت بزرا صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اسلام آباد سے موجود ہیں ساتھ۔ اکبر ازوابر صاحب پاکستان تحریک انصاف فاؤنڈر ممبر گروپ کے ایک رہنما ہیں، اس فاؤنڈر ممبر گروپ کے سربراہ ہیں بلکہ، جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے، اور میرے ساتھ کنور دلشاد صاحب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان موجود ہیں۔ کچھ ہی دیر میں جان اچکزئی صاحب نون لیگ سے بھی ساتھ ہوں گے۔ تمام شخصیات کا بہت شکریہ۔ بابر صاحب، پہلے تو صرف دھماکے کی مذمت ہی ہم سب کر رہے ہیں، اور اس توقع کے ساتھ کہ کوئی اسٹریٹجی بنائی جائے اور اس پر بنی ہوئی اسٹریٹجی پر امپلیمنٹیشن ہو، لیکن یہ جو ڈاکیومنٹس آج 700 صفحات آ چکے ہیں، بابر صاحب ان ڈاکیومنٹس نے آپ کے تمام کلیمز کو کیا بالکل ڈینائی کر دیا ہے پی ٹی آئی نے، اور جو آپ کلیمز کر رہے تھے، اور یہ جو انہوں نے کہا جی کہ ایک فورن ایجنٹ کے ذریعے ہم فنڈنگ کلیکٹ کر رہے تھے، تو ویئر ڈو یو اسٹینڈ، ویئر ڈو یور کلیم اسٹینڈ ناؤ؟ اکبر بابر صاحب آپ کدھر کھڑے ہوئے ہیں اب آج ان 700 صفحات کے منظر عام پر آنے کے بعد؟ بابر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو لاہور کا آج سانحہ ہوا ہے انتہائی افسوسناک ہے، اور ایک ایسے وقت پہ جب اتنی قیمتی جانیں اور لوگوں کے خاندان برباد ہو گئے، جو زخمی ہیں ابھی علاج کے لیے ظاہر تکلیف اور جو مصیبتیں اس وقت سہ رہے ہیں، تو ایسے موقع پہ اور سیاسی باتیں کرنا یہ ذرا مشکل کام ہے، لیکن بہرحال یہ بھی وقت کی ضرورت ہے کہ اور معاملات پہ بھی بات کی جا سکے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہماری یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں، چاہے حکومت میں ہیں چاہے اپوزیشن میں ہیں، اگر یہ قومی معاملات کی طرف توجہ دیتے، اگر یہ اپنا فوکس اس پہ رکھتے کہ پاکستان کو کیسے محفوظ بنائیں، اگر یہ اس پہ فوکس رکھتے کہ پاکستان میں آئندہ جو الیکشن ہے اس کو ہم کیسے شفاف بنائیں، اگر یہ فوکس رکھتے کہ ہم نے تعلیم، صحت اور جو دوسرے معاملات ہیں جس پہ لوگوں کو تکلیف ہے، لوگوں کو بے روزگاری ہے، اس پہ رکھتے۔ کتنے عرصے سے یہ 4 سال سے یہ ایک انتشار کی سیاست ہے، مقابلہ ہے، اقتدار کی جنگ ہے، ایک کو گرانا ہے،
یہ بڑا افسوسناک ہے. تو جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو یہ ایک قسم کا ہمارے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. ہمارے دشمن سرحدوں پہ بیٹھے ہیں, وہ سازشیں کر رہے ہیں, پراکسی وارز ہو رہی ہیں, یہ دہشت گردی کے واقعات ہیں. ایک ایک جان کی ہمیں قیمت رکھنی چاہیے, اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے, اس پہ توجہ دینی چاہیے. لیکن بہرحال یہ ایک المیہ ہے میرے نزدیک, یہ ایک بہت. لیکن سر میں آپ سے, کیونکہ آپ کے بالخصوص آپ ایک کیس ہے جو فائٹ کر رہے ہیں, تو دہشت گردی پہ آپ نے جو الفاظ کے ان کی رسپیکٹ میں بھی کرتا ہوں, یقینی طور پر شوکت بسر صاحب بھی ادا ضرور کریں گے جو دہشت گردی کی واقعہ ہوا ہے اس پر اپنی بات ضرور کریں گے. لیکن بابر صاحب یہ جو ڈاکیومنٹ آج آئے ہیں سر, یہ تو آج فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ آپ تو 2010 سے 13 تک کی بات مانگ رہے تھے, تو انہوں نے تو 2017 مارچ 2017 تک کے ڈاکیومنٹ سامنے رکھ دیے کورٹ کے. انہوں نے کہا جی یہ سب کا سب A to Z ہم نے لسٹ کر دی ہے, آپ پکڑ لیں کیا غلطی ہم نے کی ہے. تو بابر صاحب آپ کا جو نیریٹو ہے وہ ختم ہو چکا ہے آج اگر اب کہا جائے تو پی ٹی آئی کے ان ڈاکیومنٹس کے آگے؟ سب سے پہلے یہ کہ جن کا صاحب کا آپ نے ذکر کیا جو آج پاکستان تحریک انصاف کی سپوکس پرسن بیٹھے ہیں, یہ بھی ایک المیہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ ایک شخص جو تحریک انصاف کے چیئرمین کے بارے میں یہ کہتا تھا کہ اس کو الف ABC سیاست کی نہیں پتہ, ٹی وی چینلز پہ آ کے ریکارڈڈ ہے, یہ کہتا تھا کہ بنی گالہ میں جو ان کا مکان ہے وہ ڈرگ پیڈلرز کا ڈین ہے, یہ بھی ریکارڈڈ ہے ٹی وی پہ آ کے. آج ایسا شخص جس نے پارٹیاں بدلیں, گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا, جس کے سابق پارٹی کے چیئرمین کہتے ہیں کہ یہ گندے انڈے تھے, ان کو پارٹی سے چلے گئے, یہ ایک میرے نزدیک ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ آج پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی اور سپوکس پرسن ہے. ان لوگوں کو ہم نے عبرت کا نشان بنانا تھا, یہ تحریک انصاف کے ذریعے ایک نئی سیاست. بہرحال یہ ایک اور بحث ہے. لیکن جہاں تک انہوں نے جو آج جواب جمع کیے, دیکھیں میں نے ان کا جواب دیکھا نہیں ہے, اور جو 700 پیجز ابھی جمع کیے ظاہر ہے وہ اس کی تفصیلات ہم نے دیکھی ہے, پر میں آپ کو گارنٹی سے آج کہتا ہوں کہ انہوں نے وہ اکاؤنٹ کی تفصیلات آج بھی نہیں جمع کرائی ہوں گی. اس کی وجہ ہے کہ جب یہ اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز الیکشن کمیشن 2.5 سال سے ان سے مانگ رہا ہے, یہ ہائی کورٹ میں کیوں جا کے چھپتے ہیں, یہ جا کے الیکشن کمیشن کی آئینی اختیار کو کیوں چیلنج کرتے ہیں, یہ سٹے کے پیچھے کیوں چھپتے ہیں, یہاں تک کہ جب 1 دسمبر 2016 کو ان سے اکاؤنٹس مانگے گئے, پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس مانگے گئے, تو انہوں نے 9 جنوری 2017 کو الیکشن کمیشن پہ الزامات لگا دیے کہ وہ پولیٹیکل بائس ہے, سیاسی اس میں ہے, اور ان کو زیادتی کر رہے ہیں اور ان کو نشانہ بنا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو. اور اس پہ پھر ایک کنٹیمپٹ کا کیس ہوا, جس کے بعد ابھی تک وہ کیس چل رہا ہے, اور کل اس کی دوبارہ پیشی ہے, اور انشاءاللہ اس پہ کوئی لیکن بابا صاحب میں توقع رکھتے ہیں کہ اس پہ مزید ڈیٹیل میں آپ سے دیکھیں, میں آپ کو آج چیلنج کرتا ہوں, میں ان کو صرف یہ چیلنج کرتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس جس میں USA LLC سے پیسہ آیا ہے, ان اکاؤنٹس کی بینک سٹیٹمنٹس یہ آج اگر جمع کرا دیں, یہ آج وہ تمام اکاؤنٹس جمع کرا دیں جو میں نے جن اکاؤنٹس کی لسٹ مانگی ہے, جو لسٹ ہے اس میں جس میں جو فنڈنگ آئی ہے, اور تھرو LLC PTI وہ کہتے ہیں فورن ایجنٹ کو اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ بیرون ملک سے فنڈنگ لیتے ہیں تو آپ کو ایک ایجنٹ اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے, اس لیے یہ LLC رجسٹر ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد یہ تمام فنڈنگ ہوئی ہے. یہ غلط ہے. سیفان یہ غیر قانونی ہے. نمبر 1 پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ صرف ایک پاکستانی شہری انڈیویجول ذاتی حیثیت میں کسی سیاسی پارٹی کو فنڈ کر سکتا ہے. کوئی آپ نے غیر ملک میں ایک کمپنی کو رجسٹر کرانا غیر قانونی ہے, اس کمپنی میں امریکی کمپنیوں کا پیسہ آنا کمپاؤنڈ غیر قانونی ہے. وہ تمام پیسہ ادھر آ کے پھر الیکشن کمیشن سے چھپانا, کیونکہ 1 اپریل 2015 سر آپ کہہ رہے ہیں کہ LLC پاکستانی غیر قانونی ہے. یہ پاکستانی قانون کے مطابق غیر قانونی ہے, کیونکہ یہ کمپنی رجسٹر ہوئی ہے, اس کا باقاعدہ بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے, اس کا چارٹر ہے, اس کا عمران خان کے دستخطوں سے اس کے آبجیکٹیوز سیٹ کیے گئے ہیں. آپ قانون بڑا سمپل ہے, قانون کہتا ہے کہ انڈیویجول پاکستانی سیاسی پارٹیوں کو, اور جب الیکشن کمیشن نے 1 اپریل 2015 کو آرڈر پاس کیا, اس میں انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ڈیٹیلز پرووائڈ کریں. سر میں ایک بریک کے بعد آ کے یہ ڈیٹیلز پہ آؤں گا, سر میں مزید ڈیٹیلز پہ آؤں گا. مجھے بسرا طرف بھی جانا ہے, ہمارے ساتھ موجود ہے پیپلز پارٹی کا موقف جاننا ہے, اور یقینی طور پہ کیونکہ آپ کا تعلق بسرا صاحب کا پنجاب سے ہے, پیپلز پارٹی کے سینٹرل لیڈر ہیں, لیکن کیونکہ پنجاب آج لاہور میں جو واقعہ ہوا ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں پنجاب حکومتی کارکردگی پر, اور پھر PMLN کیا سمجھتی ہے اس فورن فنڈنگ کیس کے اوپر. آفٹر دس ویری شارٹ بریک بے نقاب میں میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج جس طرح میں نے کہا کہ اندوناک ایک
جتنی مذمت کی جائے جتنے الفاظ میں شاید وہ کم ہو جو آج ثانیہ ہوا ہے، اور یہ تواتر کے ساتھ اگر پوری ٹریل دیکھی جائے تو کوئٹہ، کراچی اور پھر آج لاہور کے اندر یہ ثانیہ ہوا ہے جس کے اندر پولیس افسران کو، پولیس اہلکاروں کو ٹارگٹ کیا گیا اسپیسیفکلی۔ آج کی ہونے والی دہشت گردی میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ عنصر ہمیں نظر آیا، یہ فیکٹر نظر آیا ہے، اور اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں بھی اور تمام انسٹیٹیوشنز مل کر اس ناسور، اس بیماری سے نجات دلائیں گی پاکستان کو۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے آج پیش ہونے والے ڈاکیومنٹس ہیں۔ اس پروگرام میں اکبر ایس بابر صاحب جو کہ فاؤنڈر ممبر ہے پی ٹی آئی کے، وہ کہتے ہیں کہ ان میں اکاؤنٹ سٹیٹمنٹس موجود نہیں ہیں، اور وہ چیلنج کرتے ہیں کہ اکاؤنٹ سٹیٹمنٹس، یہ جو فرم ہے LLC PTI USA لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی، یہ اللیگل ہے۔ یہ جو ایک جیسے ایفیڈیوٹ میرے سامنے ہے نصر اللہ خان ایکس ٹریجر اینڈ فارا ایجنٹ آف PTI USA LLC، جو یہ اٹیسٹ کرتے ہیں کہ جو بھی لوگ فنڈ دے رہے تھے they were either citizens of Pakistan or dual nationals, or they were not sending money belonging to foreigners or corporations and organizations to PTI Pakistan، یعنی انڈیویجولز تھے، organizations اور corporations نہیں تھی۔ شوکت بسرا صاحب، سر پہلے تو لاہور دھماکے پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو، اور دوسری بات سر یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا کیس ہے کتنا مضبوط ہے، جو خورشید شاہ صاحب کے خان صاحب بھی ان کا بھی نمبر آنے لگا ہے آگے؟ بسرا صاحب۔ سیفان، آپ نے درست کہا، مذمت کرتے ہوئے آج اتنا عرصہ گزر گیا، اب تو مذمت کے الفاظ بھی منہ سے ادا کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں شرم محسوس ہوتی ہے کہ لاہور جیسا شہر جو کہ کیپٹل ہے، جو کہ دارالخلافہ ہے، اگر وہاں پر اور سینٹرل پوائنٹ پہ دھماکہ ہوا ہے، اگر وہاں پر لوگ محفوظ نہیں ہیں، وہاں پر لوگوں کی جان و مال کا تحفظ نہیں ہے، تو مجھے بتائیے پھر کہاں پہ تحفظ ہوگا؟ اور لیکن جو بات آج اس اینگل سے میں کہنا چاہتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ حکمران جو ہیں وہ اپنی لوٹ مار کو بچانے میں مصروف ہیں، حکمران اپنی کرپشن کو بچانے میں مصروف ہیں۔ ان کی توجہ ہی نہیں ہے کہ اگر انسان مر رہے ہیں تو مریں، اگر پولیس کی پروٹیکشن ہے تو ان کے اپنے خاندان کے لیے ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ہوتا یہ، جب بھی مسلم لیگ نون اور یہ شریف خاندان مشکل میں ہوتا ہے تو پاکستان مشکل میں آ جاتا ہے۔ میں یقینی ہے کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، آپ ہمیشہ دیکھ لیجئے جب بھی شریف خاندان پہ کوئی نہ کوئی پریشانی آتی ہے سیاسی طور پر، جب ان کے گرد گھیرا تنگ ہوتا ہے تو آپ کا بارڈر گرم ہو جاتا ہے، آپ کے فوجی شہید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے بم دھماکے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ موزی جس کا ذاتی دوست تعلق ہے میاں نواز شریف کے ساتھ، جو اعتراف جرم کر چکا کہ ہم نے بنگلہ دیش بنایا، جو اعتراف جرم کرتا ہے کہ ہم نے بلوچستان کو توڑنے کی سازش میں مصروف ہے، وہاں سے ان کا اسلحہ ملتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ آج کلبھوشن یادو کو پکڑے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ میاں نواز شریف اپنی لوٹ مار کی کرپشن کو بچانے کے لیے تو 10 دفعہ قوم سے خطاب کرتے ہیں، کبھی ان کے منہ سے لفظ ادا نہیں ہوا اس غدار کے لیے، اس جاسوس کے لیے، اس دہشت گرد کے لیے۔ اور آج کے اتنا بڑا واقعہ ہو جانا، نواز شریف صاحب کی پریشانی میں کوئی نیکسس ہے، کوئی کوریلیشن ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں حسین صاحب، یہ بڑا سنگین الزام ہے جو آپ اس ملک کے وزن پہ لگا رہے ہیں۔ سیفان، الزام نہیں، میں پہلے کہہ چکا ہوں، میں دل میرا رنجیدہ ہے، میں یقین مانے آج کسی سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ دل خون کے آنسو، اندازہ کریں نا کہ وہ لوگ جو اپنے گھروں سے کام کو نکلے، جو پولیس والے تھے، وہ آج لقمہ اجل بن گئے، آج ان کی زندگی ختم ہو گئی، پورا خاندان تباہ ہو گیا، وہ ایک بندہ نہیں گیا، پورا خاندان تباہ ہو گیا۔ آپ مجھے بتائیے، آپ کا تعلق ہے پنجاب سے، سر میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے سیاسی طور پہ، سر یہ جو ٹریل ہے جو اس سے پہلے دھماکہ ہوا تھا اس وقت لاہور میں اسمبلی کے باہر بھی، سر ہماری اطلاعات یہ تھیں کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو فنڈز پولیس اہلکاروں کو، جو شہداء تھے ان کی فیملیز کو، وہ ریلیز نہیں ہوئے تھے، بس صاحب پھر اینڈ میں جا کر جب میڈیا پہ آئی تھی بات پھر ریلیز ہوئے تھے، کافی ماہ بعد کے گیا۔ کوئی آپ کی نالج میں بس صاحب کہ جو پولیس اہلکار اس سے پہلے شہید ہوئے تھے ان کو پیسے ملے تھے یا نہیں ملے تھے جو چیکس ملنے چاہیے تھے؟ سیفان، داتا کی نگری میں جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کو نہیں فنڈز ابھی تک ملے، تو آپ یہ لاہور واقعے کی بات کر رہے ہیں جو مال روڈ پہ ہوا تھا، لیکن اس سے آگے بڑھ کر انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے یار، کہ بندہ چلا جاتا ہے اس کو 5 لاکھ روپے دے دو، اس کو 10 لاکھ روپے دے دو، یہ انسان کی قیمت ہے۔ بات میں اور کرنا چاہتا ہوں، ذرا حنیف عباسی نے آج سے 2 دن قبل یا 1 دن کل کی بات ہے، ذرا اس کی تقریر ابھی چلائیں نا اپنے چینل پہ، اس نے کیا کہا کہ اگر میاں نواز شریف کو ہٹایا گیا، اگر میاں نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم نہ ہوئے تو پاکستان عراق بن جائے گا، لیبیا بن جائے گا، شام بن جائے گا، یہاں پہ دہشت گردی عروج پر ہوگی، یہاں پہ ایکسٹریمسٹ آئیں گے۔ کیا نیکسس ہے مجھے بتائیں اس بات کا؟ میاں نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم نہ ہوں تو پاکستان بچ سکتا ہے، ورنہ پاکستان کھنڈرات میں بدل جائے گا۔ میں یقین مانے، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، میں سیاسی بات نہیں کر رہا،
آج صرف آپ اپنے پروگرام میں آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آج حنیف عباسی کا کلپ ضرور چلاتے تاکہ آپ کو پتہ چلتا کہ آپ کہہ رہے ہیں کیا نیکسز ہے. بھائی جب آپ کے حکمرانوں کی توجہ اس بات پہ نہیں ہوگی, اور بھارت تو پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے, بھارت تو پاکستان کو دنیا کے نقشے پہ نہیں دیکھنا چاہتا, اور وہ میاں نواز شریف کا بہترین دوست ہے. آج وہ میاں نواز کو لوگوں کی ٹینشن ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے کہ میاں نواز شریف پاکستان کی ضمانت ہے. اور بھائی میاں نواز شریف اس وقت بدنام زمانہ آدمی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام فاقوں مر رہے ہیں, غربت ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اور پاکستان کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا بنا ہوا ہے. آپ سیاسی بات اس وقت آپ کہتے ہیں کہ نہیں کر رہے, اور یقینی طور پہ یہ آپ کے دل میں غم تو یقینی سب کے یہ پورے پاکستان کے جو آج واقعہ ہوا ہے. سفان نہیں یار, میں آپ کو نیکسس کی بات کر رہا ہوں. آپ امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں, لیکن جان صاحب چلائیں نا ذرا حنیف عباسی کی تقریر. سر میں حنیف عباسی صاحب کی کلپ کو ابھی نہیں لا سکتا, لیکن یہ حنیف عباسی صاحب کی پٹیشن کے اوپر آج خان صاحب نے جواب جمع کرا ہے. جان اچھا صاحب, سر میں ابھی جو بابر صاحب جو اس کیس سے مین فریق ہیں جو الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے فورن فنڈنگ کا, یہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں اکاؤنٹ ڈیٹیلز نہیں ہیں ان 700 صفحات میں. جانا چاہیے صاحب آپ کی انفارمیشن کیا ہے اس بارے میں, اور کیا خان صاحب آج کلیئر ہو گئے, یعنی آپ کی جو پلی ہے وہ ختم ہو گئی, خان صاحب نے آج ان 700 پیجز سے فورن فنڈنگ کا چیپٹر کلوز کر دیا؟ جان صاحب یہ تو بات ثابت ہو گئی آج. صفان, سب سے پہلے تو لاہور کے اس واقعے کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں. یہ یقیناً ایک انٹر جنریشنل وار ہے. 99% ہمارے ادارے کامیاب ہوتے ہیں, ان پہ غیر متزلزل ہمیں یقین ہے, چاہے پولیس ہے, فوج ہے, ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں. اسی لیے تو پاکستان میں پچھلے 4 سالوں میں ریاستی رٹ بحال ہوئی ہے. یہ پاکستان کی قوم, میڈیا, پاکستان کی سیاستدان, حکومت, فوج, سب کی قربانیوں کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن اس طرح کے 1% واقعات میں بھی ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ہم دہشت گردی کا کلا کما کر سکے. لیکن یہ ایک ریجنل جنگ ہے جس کو لڑنے کے لیے ہم سب نے جو ہے وہ قربانی دینی ہے. اس پہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہ شرمناک الفاظ ہیں کہ ملک کے وزیر اعظم پہ اس طرح کا کوئی نیکسس کا الزام وزیر قانون پنجاب وہ کہہ رہے تھے کہ سیاسی دہشت گرد جو ہے نا وہ ان کو ملا رہے تھے, یہ دہشت گرد جو دھماکے کرتے ہیں ان سے, وہ کہتے ہیں سیاسی جماعتوں میں بھی دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں. وزیر قانون پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے. باقی دوسری بات یہ جان صاحب یہ پھر پولیٹکس تو آپ کی جماعت کر رہی ہے نا, پھر آگے کون کرے؟ آپ دوسرے اپوننٹس کو اگر سیاسی دہشت گرد کہیں گے تو کیا ہوگا پھر, مجھے پتہ ہے. اور ایسے لمحے پہ جب اس ملک میں ایسی آفت, یہ کریڈٹ نواز شریف صاحب سے کوئی چیز نہیں لے سکتا. جب انہوں نے کراچی میں امن بحال کروایا, انہوں نے بلوچستان میں رٹ انشور کیا, فاٹا کو جو ہے آزاد کرایا دہشت گردوں سے, اور اسی طرح پورے ملک میں دہشت گردوں کے جو تانے بانے مل رہے تھے اس کو جو ہے کلا کما کیا. آج بارڈر سے انڈیا کے ذریعے افغانستان کے راستے دہشت گردی آج بھی ہو رہی ہے, سلیپر سیلز ہیں. لیکن آپ کمپیئر کیجئے اس اسٹیٹسٹکس کو. میں بہرحال اس میں نہیں جانا چاہتا. آپ کے سوال کا جو دوسرا جز ہے اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ 2 چیلنجز ہیں خان صاحب کے لیے. ایک تو فارن فنڈنگ کا ایشو ہے, دوسرا ان کی اپنی منی ٹریل ہے, جس پہ میں صرف 1 منٹ لوں گا آپ کی اجازت سے. خان صاحب اور نواز شریف کا کیس ایک ہی تھا. نواز شریف صاحب پرائم منسٹر کے کیس میں بھی سرکاری خزانے سے لوٹ مار کا الزام نہیں تھا, کرپشن کا نہیں تھا, ان کی ذاتی جائیداد کا, ان کی فیملی کے جائیداد کا, منی ٹریل کا ایشو تھا. یہاں پہ بھی خان صاحب سے یہی سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ نے پیسے کس طرح بنائے, آپ نے کہاں پہ جو ہے کرکٹ کھیلا, منی ٹریل اس کا کتنا کہاں ہے, اور فلیٹس آپ نے کس طرح خریدیں, اپنے کچن کو آپ کس طرح چلا رہے ہیں. اس کے لیے آپ نے جو ہے ایک ایسا کاغذ پروڈیوس کر دیا جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جو سر میں منی ٹریل والے پہ نہیں, لیکن میں کیونکہ اگر بابر صاحب ساتھ ہیں جان صاحب تو یہ 700 صفحات پر تو کچھ فرمائیں, کیونکہ جو دوسری بات آپ نے کی فورن فنڈنگ کی, دیٹ از آلسو امپورٹنٹ. 700 پیجز آج انہوں نے دستاویزات جمع کرے, انہوں نے 2017 تک کا ریکارڈ, مارچ 2017 تک کا ریکارڈ پیش کر دیا ہے. تو جانا چاہیے صاحب یہ کتنا سٹرونگ ایویڈنس ہے لسٹ کے ساتھ. مجھے صفان صاحب مجھے آپ اس میں ایک مثال دیں. اگر آپ کے چینل میں کوئی بھی آپ کا HR مینیجر, پروڈیوسر یا اینکر یا NLE کو ریکروٹ کرے گا تو وہ کہے گا آپ کتنے تنخواہ پچھلے ٹیلی ویژن سے لے رہے تھے چینل سے, وہ کہے گا جی 50,000 5 روپے کتنے. تو آپ پلیز اپنے جو پے سلپس ہیں بینک اکاؤنٹ میں جو ہٹ ہوئے ہیں آپ کی سیلری, وہ ہمیں دکھائیں, ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کا منی ٹریل کیا ہے, آپ نے کتنے پیسے لیے اور آپ کتنا تنخواہ لے رہے تھے. یہاں پہ مجھے آپ ایک اکاؤنٹ بتائیں جہاں پہ یہ ثابت ہو کہ یہ منی ٹریل ہے, اتنے پیسے آئے ہیں, اس اکاؤنٹ میں گئے ہیں اور یہ اکاؤنٹڈ فار ہے. یہی تو ہمارا گلہ ہے, چاہے ان کی پرسنل ذاتی زندگی میں جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے پیسے کمائے کاؤنٹی کرکٹ سے, اور یہاں پہ فارن فنڈنگ کا بھی یہ ایشو ہے. ابھی تک جو فنڈ آ رہے ہیں ان کے سورسز, ان کے جو منی ٹریل ہے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ, اور کس طرح جو ہے یہ لیجٹ طریقے سے آئے ہیں.
آپ مطلب کتنے فور شور آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا پڑھ لیا آپ نے 700 صفحات کہ اس میں کوئی بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے, اکاؤنٹ ٹرانزیکشنز نہیں ہے؟ کیونکہ جیسے ایفیڈیوٹس ہیں, لسٹ ہیں یہ ساری فنڈنگ کی, یہ سب کیا وداؤٹ بینک سٹیٹمنٹ؟ میں نے رپورٹ دیکھا ہے, پورا رپورٹ پڑھا نہیں ہے ابھی تک, لیکن جہاں پہ میں نے دیکھا ہے وہاں پہ ایفیڈیوٹس ہیں, وہاں پہ سٹیٹمنٹس ہیں, لیکن بینک سٹیٹمنٹس مجھے نظر نہیں آیا جس سے آپ اکاؤنٹیبل ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنا پیسہ اس اکاؤنٹ میں اور یہاں پہ آیا ہے, تاکہ آپ کو تمام جو ان پہ الزامات ہیں وہ پیسہ اکاؤنٹیڈ فار ہو. اور اکبر بابر صاحب ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا اکبر بابر صاحب جانا چاہیے صاحب جو پوائنٹ ریز کر رہے ہیں سر, آپ بھی کچھ بینک سٹیٹمنٹ کا ذکر کر رہے تھے. سیفان بھائی جی سیفان بھائی اس پہ مجھے ایک فکرہ کہہ لینے دیں, اکبر ایس بابر صاحب کی طرف بعد میں جائیے گا. سیفان جی سر, جی بس صاحب بولیں. سیفان بات یہ ہے کہ دیکھیں منی قانون سب کے لیے برابر ہے نا. اگر میاں نواز شریف اپنی منی ٹریل ثابت نہیں کر پا رہے تو وہ صادق اور امین ثابت نہیں ہوں گے اور وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے. اگر یہی خان صاحب بھی اپنی اگر منی ٹریل ثابت نہیں کر پاتے, ابھی تو انہوں نے جواب دیا ہے, دیکھنا یہ ہے کہ کیا عدلیہ اس سے مطمئن ہوتی ہے, کیا ہمارے سپریم کورٹ اعلیٰ ترین عدلیہ ہے, سپریم کورٹ کے بعد تو کوئی عدالت نہیں ہے. دیکھنے کی بات صرف یہ ہے کہ خان صاحب کا پہلے بیان یہ آیا اور ان کے رفقا کا بیان یہ آیا کہ ہمارے پاس کاؤنٹی کے وہ ثبوت موجود نہیں ہے, وہ منی ٹریل نہیں ہے. اب یہ جواب چلا گیا سپریم کورٹ کے اندر. اگر سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ منی ٹریل اس سے ثابت نہیں ہوتی ہے, سورس آف انکم ثابت نہیں ہوتا ہے, تو ان کے لیے بھی وہی قانون ہوگا جو میاں نواز شریف کے لیے ہوگا. تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں رول آف لا ہونا چاہیے. یہی تو پاکستان میں مسائل رہے. چلے سر, میں اکبر بابر صاحب کا بھی موقف لوں گا, لیکن بس صاحب ایک بریک کی طرف اکبر بابر صاحب آپ کی طرف آئیں گے کیونکہ آپ کا کیس ہے, آپ فریق ہیں اس میں. تو جو الیکشن کمیشن میں معاملہ چل رہا ہے اس میں کتنے سیٹسفائیڈ ہیں ان ڈاکیومنٹ سے جو آج پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ ٹریل کے حوالے سے یا فورن فنڈنگ کی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں؟ آفٹر دس ویری شارٹ بریک ہم بے نقاب کر رہے ہیں آج بہت سے اہم معاملات, میرے ساتھ رہے گا اب تک. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. فورن فنڈنگ ڈیٹیلز پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 700 صفحات پر مشتمل جواب داخل کرایا گیا. ان 700 صفحات میں ڈیٹیلز یہ کہا گیا کہ یہ فنڈنگ حاصل ہوئی یو ایس اے ایل ایل سی, اور جو ٹیکسز میں اور دیگر جو فورن فنڈنگ ایکٹیویٹیز ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی, ان کا بھی تذکرہ کیا گیا. بسرا صاحب نے اہم بات کی کہ دونوں ثبوت یعنی جو نواز شریف صاحب کے خلاف ثبوت ہیں وہ بھی کورٹ میں گئے ہیں, اور عمران خان صاحب کے خلاف اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ بھی کورٹ میں گیا ہے, اور فیصلہ معزز جج صاحبانوں کرنا ہے. لیکن اکبر بابر صاحب, آپ کیس ہیں, فریق ہیں الیکشن کمیشن میں فورن فنڈنگ کے حوالے سے, آپ کا مطالبہ تھا 2010 سے 13 تک کی ڈیٹیل سامنے آئی جائے, آج انہوں نے 2017 تک کی ڈیٹیلز دے دی ہیں, تو آپ کا مطالبہ تو پورا ہو گیا اس کا مطلب, یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں بابر صاحب؟ ہرگز نہیں. دیکھیں, جب انہوں نے ریفرنس فائل کیا تھا الیکشن دھاندلی کے حوالے سے تو سوزوکی میں یہ ایویڈنس سو کال لے کے گئے تھے, لیکن نکلا کچھ بھی نہیں, اور ان کے حق میں فیصلہ نہیں ہے, خلاف فیصلہ ہے, کیونکہ جج صاحبان ثبوت کی بنیاد پہ فیصلے دیتے ہیں. تو یہ جو 700 صفحات ہے, اگر ان 700 صفحات میں اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز موجود نہیں ہیں کہ امریکہ سے ایل ایل سی سے یہ پیسہ آیا, کون انڈیویجولز تھے ان کی لسٹ, اس میں جو کمپنیز ہیں اس کی لسٹ, برطانیہ میں جو لائڈز کا بینک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے جو آج تک الیکشن کمیشن میں ڈسکلوز نہیں کیا کیونکہ ان کی آڈٹ رپورٹس موجود ہیں, میں نے اس اکاؤنٹس کی نشاندہی کی ہے, ثبوت الیکشن کمیشن میں پرووائڈ کیا ہے. آپ کے سامنے سلائڈز چل رہی ہیں کہ سعودی عربیہ میں ذوالقرنین علی خان, ان کے ایک دوست ہیں عمران خان کے, ان کی زولٹیک ایک کمپنی ہے, وہ آفیشلی سعودی عربیہ میں فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی. اس میں برٹش کاؤنسل جنرل, ان کی اپنی ویب سائٹ سے یہ تصویر آپ دیکھ لیں کہ برٹش کاؤنسل جنرل بیٹھا ہے, پی ٹی آئی کی فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے. مجھے آپ دکھا دیں ان ڈاکیومنٹس میں کہ سعودی عرب سے ذوالقرنین صاحب نے اتنا پیسہ بھیجا ہے, اتنے انڈیویجول سعودی عربین پاکستانیوں نے بھیجا ہے. دبئی میں عمران چودھری ان کے دوست ہیں جو کروڑوں روپے ادھر سے جمع کرتے ہیں, یہاں تک کہ بھارت سے بھی ایسے لوگ ہیں جو اس کو فنڈ کرتے ہیں. یہ ثبوت میں لے کے آؤں گا سامنے انشاءاللہ جب یہ تحقیقات میں آئے گی. اس کی تفصیلات کہاں موجود ہیں؟ کیا آپ کے سامنے ڈاکیومنٹس موجود ہیں؟ کیا وہ بینک سٹیٹمنٹس موجود ہیں جہاں سے وہ پیسہ ٹرانسفر ہوا ہے؟ ہنڈی کے ذریعے پیسہ ٹرانسفر ہوا ہے. میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں کروڑوں اربوں روپے آئے ہیں.
صرف وہ بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کیسے پروف کر سکتے ہیں کہ یہ ہنڈی سے ٹرانسفر ہوا ہے؟ جی میں بتاتا ہوں اسپیشل آڈٹ ہوا تھا, اس میں سیمپل اکاؤنٹس امپلائیز کے لیے گئے, صرف اس میں ہی کروڑوں روپے نکلے تھے ان اکاؤنٹڈ فار. ایک اکاؤنٹ انہوں نے ایک فوٹو کاپیز دی تھی, باقی اکاؤنٹس کی تو دی نہیں. پاکستان تحریک انصاف کے 2 درجن سے زیادہ اکاؤنٹس ہیں, وہ اکاؤنٹس یہ سامنے لائیں. کراچی میں زہرا آپا شہید جو ہوئی تھی ان کا نعیم الحق کا جھگڑا, ای میلز پڑھیں, وہاں پہ اکاؤنٹس کھولے ہوئے تھے. یہ تو ایک چندہ مافیا بنا ہوا ہے, اس کی تو جس طرح آکٹوپس سے شاخیں ہی شاخیں ہیں, آپ کو نہ سر ہے نہ پیر ہے. وہ ڈیٹیلز یہ لا کے دیں, میں اپنا کیس وڈرا کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر یہ صرف پی ٹی آئی کے جو تمام بینک اکاؤنٹس ہیں ان کے اسٹیٹمنٹس جمع کرا دیں, یہ کیوں نہیں کراتے؟ بابا صاحب دو جو باتیں سامنے آئی ہیں جو اس نیریٹو میں, سر ایک بات یہ ہے اکبر بابا صاحب کہ اگر کوئی ڈوئل نیشنل ہے اور اگر وہ دوہری شہریت رکھتا ہے تو وہ پاکستان میں اگر کسی پارٹی کو ڈونیشن دیتا ہے تو کیا یہ غیر قانونی ہے؟ اور دوسری بات, اگر وہ غیر مسلم غیر پاکستانی ہے اور غیر مسلم ہے تو کہتے ہیں جی آپ تو مائنورٹیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اگر کوئی مثال کے طور پر پاکستانی ہے اور اس کا مذہب وہ یہودی ہے اور وہ فائنینسنگ کرتا ہے, کوئی پاکستانی ہے اس کا مذہب ہندو ہے, پاکستان میں مسلمان بھی ہیں سب ہیں, تو اس میں غلط قباحت کیا ہے؟ اکبر صاحب یہ سوال دوسرا اٹھ رہا ہے. کوئی اس میں قباحت نہیں ہے. پاکستانی شہری کسی مذہب کا کسی اس کا ہو, وہ انڈیویجول انفرادی حیثیت میں فنڈ دے سکتا ہے سیاسی پارٹی کو. یہ صرف سیاسی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی ہم پاکستانیوں کے خلاف ہیں جو باہر سے پیسہ دیتے ہیں. اگر یہ غیر ملکی پاکستانیوں کو اے ٹی ایم سے زیادہ اہمیت دیتے تو پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے اس میں کوئی ایک غیر ملکی پاکستانی دکھا دے جس کو انہوں نے عہدہ دیا ہو. عہدہ تک تو دیتے نہیں. مجھے یہ بتا دیں پچھلے 4 سالوں میں ان کے ووٹ کے جو حقوق ہیں کہ پاکستانی جو باہر بیٹھے ہیں وہ آئندہ الیکشن میں ووٹ ڈال سکیں, اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف نے کوئی تحریک چلائی ہے؟ اگر یہ سنسیئر ہوتے ہیں ان کے حقوق کے لیے, یہ صرف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, میٹر کو کنفیوز کر رہے ہیں. انہوں نے اربوں روپے کی چوری کی ہے, انہوں نے اربوں روپے کے گھپلے کیے ہیں, انہوں نے غیر قانونی ہنڈی کے ذریعے پیسہ لایا ہے, انہوں نے غیر قانونی سورسز سے پیسہ ہے, وہ تمام ان کے اکاؤنٹس میں موجود ہے. جو بینک اکاؤنٹس میں نے نشاندہی کی اس میں موجود ہے. یہ اکاؤنٹ سامنے لے آئے نا, 700 پیجز یا کہ 7000 پیجز یا سوزوکی اور ٹرک بھر کے کاغذات کا لے آئے. کیا آپ کے خیال ہے عدالت ان باتوں پہ متاثر ہوگی؟ کیا سپریم کورٹ نے پھر ان کے حق میں فیصلہ دیا؟ مجھے پورا یقین ہے. الیکشن کمیشن میں کل ہماری ہیئرنگ ہے کنٹیمپٹ کی, اس کے بعد یہ فارن فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے. ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ آرڈر کرے گا الیکشن کمیشن کو کہ وہ جے آئی ٹی بنے اور تمام تحقیقات کرے اور تمام ان اکاؤنٹس کو باہر نکالے. میں نے تو خود کھڑے ہو کے چیف الیکشن کمشنر کو کہا ہے کہ آپ اپنے آئینی اختیار استعمال کریں, آپ اسٹیٹ بینک کو لکھیں, پی ٹی آئی کے جو 2 درجن سے زیادہ اکاؤنٹس ہیں, پی ٹی آئی کے امپلائیز کے اکاؤنٹس ہیں, وہ سامنے لائیں. اگر میں جھوٹا ثابت ہوتا ہوں تو میں پاکستان سے غائب ہو جاؤں گا. میں عدالت سے کیس واپس کیا, میں نظر نہیں آؤں گا پاکستان میں. یہ جھوٹے ہیں, یہ پورا مافیا بن گیا ہے. لائیڈز بینک کا ذکر کیا ایک اکاؤنٹ کا, اور اکبر آباد صاحب کہہ رہے ہیں ہنڈی کی ہے اور ثبوت ان کے پاس ہیں, یہ کہہ رہے کھولیں گے, اور لائیڈز بینک کا اکاؤنٹ کا مطالبہ کیا ہے. یہ جو پکچرز ہیں اس پر جو ہم نے اسکرین پہ دکھائی ہیں, ان کی سگنیفیکنس کیا ہے سر؟ اگر وہ فورن فنڈنگ اگر کہیں سے انہوں نے ریز کیے ڈونیشنز اور اس میں جان اچھک صاحب ان کے ساتھ لوگ موجود ہیں, ان کے دوست ہی موجود ہیں, رفقا موجود ہیں, اور اس فورن فنڈنگ میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں, تو اس میں اللیگل کیا ہے؟ جان اچھک صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جیسے ابھی خان صاحب جو پکچر دکھا رہے ہیں. سفان اچھک صاحب سے پہلے پہلے میں نے ایک فکرہ کہنا ہے. ایک دیکھیں بات یہ سفان, دونوں کیسوں میں ایک چیز ڈیفرنس موجود ہے کہ میاں صاحب کے کیس میں باقاعدہ ہیئرنگ ہوتی رہی, سال, سوا سال, 1.5 سال, جی آئی ٹی بن گئی, اور ایک بھی ثبوت پیش نہیں کر سکے میاں صاحب, بلکہ عدلیہ نے اپنا مائنڈ اوپن کر دیا کہ میاں صاحب آپ نے تو ہمیں بھی رنجیدہ کر دیا ہے, ہمیں بھی آپ نے صدمہ دیا ہے. یعنی یہاں تک کہ بیانات آئے جی آئی ٹی میں جعلی ڈاکیومنٹس کا معاملہ بھی سامنے آیا تھا, بلکہ سپریم کورٹ کے اندر جعلی ڈاکومنٹس پیش کیے گئے, فراڈ ڈاکومنٹس پیش کیے گئے. ابھی خان صاحب کے کیس کی سماعت شروع ہونی ہے. جیسے ہی اگر فرض کریں ججز صاحبان یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ کے کاغذات بھی جعلی ہیں یا آپ کا منی ٹریل جو ہے وہ غلط ہے, آپ نے بھی غلط ڈاکومنٹس پیش کیے ہیں, تو پھر جا کے بات. ادروائز ابھی خان صاحب کی تو گئی ہے وہاں پہ منی ٹریل, لیکن یہ بات پارٹی فنڈنگ کیس والی کیس بات بہت اہم ہے سیفان. سر یہ تو 2014 سے ہے نا سر, الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, بس صاحب یہ 2014 سے معاملہ چل رہا ہے. یہ والا پارٹی ریپریزنٹیٹیو ایکٹ جو پاکستان میں لاگو ہوتا ہے اس کے تابع اگر کوئی غیر ملکی فرض, اور میں نے وہ لسٹ پڑھی ہے جس میں 2 یہودی شامل ہیں, ایک این سوائن شامل ہے, اگر وہ فنڈنگ کرتے ہیں بطور, اور وہاں تو باقاعدہ ہے کمپنی کی صورت میں فنڈنگ کی گئی ہے, وہ فنڈنگ کرتے ہیں اگر آپ کی جماعت کو, تو وہ لا آف دی لینڈ جو ہے اس کے خلاف ہے.
ٹھیک ہے अच्छा جانا सफान चाहिए मुझे क्विकली जाना चाहिए सर जी सर ये सर मैं ये फोटोज की सिग्निफिकेंस पूछना चाह रहा हूं जाना साहब कि अगर उन्होंने फंडिंग की है बाहर से उन्होंने अपने रुफका के साथ रेस किए फंड्स तो उसमें और उसमें उनके दोस्त नजर आ रहे हैं साथ तो इसमें गलत क्या है गैर कानूनी क्या है जाना चाहिए साहब जो आप लोग रेस कर रहे हैं गलत सैफान गलत ये है कि वो बैंकिंग सोर्सेज से ये पैसा नहीं है, ये पैसा हुंडी के जरिए है। इस पैसे को साबित करें कि ये बैंकिंग सोर्सेज से आया है और इसके पीछे किन किन लोग हैं जिन्होंने डोनेशन किए। और सऊदी अरेबिया में जो पाकिस्तानी है आज इनसे पैसा वापस मांग रहे हैं। बात ये कि जी फिर दूसरी बात ये कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है उसमें आप किसी भी एंटिटी से पैसे नहीं ले सकते, आप इंडिविजुअल से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंपनियां हैं, लिमिटेड कंपनियां हैं अमेरिका में और दूसरे मुल्कों में जिनसे पैसे लिए गए हैं, तो ये फॉरेन फंडिंग में आता है। इसका मतलब ये है कि पीटीआई अगर ये साबित होती है कि इन्होंने फॉरेन फंडिंग ली है और एंटिटीज से ली है जो पाकिस्तान के कानून में कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो ये फंक्शन ही नहीं कर सकती पीटीआई। एक बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पे सिर्फ मिनी ट्रेल का इशू नहीं है। दूसरा जो पिटिशन है वो हनीफ अब्बासी साहब का है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वहां पे भी यही चैलेंज इनके सामने है कि वहां पे भी वो मनी ट्रेल नहीं दे सके। 20 साल ये कह रहे हैं जी हमने जहां पे क्रिकेट के लिए उसका मनी ट्रेल नहीं है, हमारे पास नहीं है कि कितने पैसे हमने बनाए हैं, कौन से बैंक में तनख्वाह आई है, किस तरह हुआ है। वहां पे आज भी वो पैसे ये कह रहे हैं जी हम उसी पैसे जो हमने क्रिकेट से कमाए आज भी हमारा लाइफस्टाइल है। और देखिए ये किस तरह हो सकता है कि आप 2013 में करोड़पति थे, फिर अरबपति बन गए 16 में। क्या ये वही पैसे जो आपने कमाए लंदन में जिसका कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है और कोई इन्वेस्टमेंट आप नहीं मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जाना चकसी साहब आपका, अगर बाबर साहब का और शौकत बख्श साहब का। टाइम इख्तिताम पर पहुंचा है, शायद कवर दिलशाद साहब को से हम उनका ओपिनियन नहीं शामिल कर सकेंगे जो इलेक्शन कमीशन के बारे में है। और अपना फीडबैक आप लिख सकते हैं हमारे फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर के पेज पर। डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे हैं, पनामा के डॉक्यूमेंट्स सामने आए, जेईटी पे जो नवाज शरीफ साहब उनकी फैमिली के खिलाफ थे तो उन पर बैठ के भी हमने बात की और आज खान साहब के जवाब दाखिल हुए तो उसका भी लॉजिकली क्या इस पर उसमें कितना दम है और कितने ठोस हैं वो सबूत जो फॉरेन फंडिंग केस को रिवर्ट कर सकते हैं, उसमें फायदेमंद साबित हो सकते हैं उनके लिए। फॉर फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर देखते रहेगा अब तक।